قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ ناظرین گرامی، اس آیت میں کچھ خاص لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے لواطت جیسی برائی کو جنم دیا۔ قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ بے حیائی والا کام کسی نے نہ کیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زنا کی سزا تو شریعت میں موجود ہے لیکن لواطت کی کوئی سزا مقرر نہیں، اس لیے اس میں نرمی دی گئی۔ کیا واقعی شریعت میں لواطت کی کوئی سزا مقرر نہیں؟ لواطت کہتے کس کو ہیں؟ اللہ پاک نے اس برائی کا خاص طور پر قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ اس برائی کو ایجاد کرنے والے کون لوگ تھے؟ لواطت کا آغاز کیسے ہوا؟ کس طرح ایک انسانی ذہن میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے وہ برائی کر ڈالی جو ان سے پہلے کسی نے سوچی بھی نہ تھی؟ لاکیس کون تھی اور کیسے اس نے پوری قوم کو تباہ و برباد کیا؟ پیارے ناظرین، مرد کا مرد سے یا عورت کا عورت سے رضامندی سے یا زبردستی سے بدفعلی کرنا لواطت کہلاتا ہے۔ اسے ہم جنس پرستی بھی کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ بات جانتے ہیں کہ یہ گناہ کیسے پیدا ہوا۔ مدائن صالحہ کے علاقے سدوم میں کچھ لوگ آباد تھے جہاں پر آج سیساٹ موجود ہے۔ یہ ایک انتہائی خوشحال اور سرسبز علاقہ تھا جو ہر قسم کے پھل، سبزیوں، میوجات اور طرح طرح کے اناج کے لیے مشہور تھا۔ سدوم کا علاقہ اپنی خوبصورتی میں بھی ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ اس کا نہری نظام اور چشموں کا نظام بہت ہی اعلیٰ تھا۔ اس شہر کی خوبصورتی ہر آنے والے کو اپنی طرف مائل کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ ارد گرد کے شہروں کے لوگ اس علاقے میں سیر و تفریح کے لیے بھی آتے رہتے۔ پہل تو سدوم کے لوگ مہمان نوازی میں کسی سے کم نہ تھے۔ لوگ یہاں آ کر سیر و تفریح کرتے اور طرح طرح کے کھانے کھا کر جاتے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ خشک دل ہوتے گئے اور لوگوں کو یہاں آنے سے روکنے لگے۔ انہوں نے ہر طرح سے کوششیں شروع کر دیں کہ دوسرے شہروں کے لوگ یہاں آنے سے روک جائیں، لیکن انہیں یہ سمجھ نہ آیا کہ آخر کون سا ایسا کام کیا جائے جو دوسرے شہروں اور ملکوں سے لوگ ہمارے علاقے میں آنا بند ہو جائیں اور ہم اپنی زندگیاں اپنوں میں ہی اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا، میرے پاس ان لوگوں کو بھگانے کی تدبیر ہے، اگر تم میری بات پر عمل کرو گے تو یہ لوگ تمہارے پاس کبھی بھی دوبارہ آنے کا نہیں سوچیں گے۔ سب نے اس شیطان کی بات پر لبیک کہا اور اس شیطان کی ہر بات کو ماننے پر رضامند ہوئے۔ شیطان کہنے لگا، اب جو بھی دوسرے شہروں سے آدمی تمہارے پاس مہمان بن کر آئیں تو تم ان کے ساتھ بدفعلی کرنا تو وہ بھاگ جائیں گے۔ شروع میں تو یہ بات سن کر سب حیران ہوئے، پھر اس شرط پر مان گئے کہ ایک دفعہ ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ واقعی لوگ ہمارے علاقوں کا رخ کرنا چھوڑ دیں۔ چند دن گزرنے کے بعد شیطان ایک حسین و جمیل لڑکے کی صورت میں مہمان بن کر سدوم کے لوگوں کے پاس آیا۔ سدوم کے لوگوں نے اتنا حسین و جمیل لڑکا پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اتنا حسین و جمیل لڑکا دیکھ کر سدوم شہر کے نامی گرامی اور امیر ترین لوگوں نے اس لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس دن کے بعد جب بھی کوئی مہمان سدوم کے شہر میں سیر و تفریح کے لیے آتا تو یہ لوگ اس کے ساتھ بدفعلی کرتے۔ اس طرح شیطان نے ان لوگوں کو ایسے برے کام کی طرف لگا دیا۔ پھر سدوم کے لوگوں کو بدفعلی کا چسکا پڑ گیا۔ جب کوئی مہمان آتا تو یہ لوگ اس کے ساتھ ایک ہی وقت میں کافی لوگ بدفعلی کرتے۔ جب کوئی مہمان نہ ہوتا تو یہ لوگ آپس میں ہی یہ گناہ کرنا شروع کر دیتے۔ شیطان نے ان لوگوں کے درمیان ایسی عادت ڈال دی کہ وہ اس بری حرکت سے باز آنے کا نام نہ لیتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلیاں کرنا شروع کر دیں تو سدوم اور گمورہ کے لوگوں نے آس پاس کی آبادیوں میں عورتوں کے ساتھ شادیاں کرنا بالکل ہی بند کر دی۔ ان علاقوں میں مرد دوسرے مرد کو محبوب بنا کر اس کے ساتھ بدفعلی کرنے لگے اور ان میں کئی محفلیں اس طرح رکھی جاتی جن میں یہ بے شمار مرد اکٹھے ہوتے اور آپس میں ایک دوسرے سے بدفعلی کرتے۔ جب مرد دوسرے مرد کے ساتھ ہی بدفعلی کر کے اپنی ہوس مٹا لیتا تو یہاں کی عورتوں کی طرف کوئی بھی مرد اپنی جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے راغب نہ ہوتا۔ اسی وجہ سے وہاں کی عورتوں کی پریشانیاں دن بدن بڑھنے لگیں۔ ان کے شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا تو دور کی بات، وہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرتے۔ چنانچہ ان عورتوں کی اس مشکل کا حل نکالنے کے لیے ابلیس نے سدوم اور گمورہ کے لوگوں کے پاس اپنی بیٹی لاکیس کو بھیجا۔ جب شیطان کی بیٹی لاکیس اس شہر میں آئی تو اس نے یہاں کی عورتوں کے ساتھ رونے کا بہانہ کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوئی۔ یہ شیطان کی بیٹی لاکیس بہت ہی حسین و جمیل اور امیر و کبیر شہر والی عورتوں کے سامنے حاضر ہوئی۔ لاکیس نے کہا، میں ابھی جوان ہوں، میرا شوہر کسی لڑکے کے عشق میں مجھے چھوڑ کر جا چکا ہے، میری زندگی تو برباد ہو چکی ہے۔ سدوم اور گمورہ کی عورتوں نے جب لاکیس کی داستان سنی تو اس کو اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ شیطان کی بیٹی لاکیس نے کہا، اگر مردوں کو ہم سے جنسی خواہشات پوری کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپس میں ہی ملاپ کرتے ہیں، تو ہمارے پاس بھی ایسے کئی طریقے ہیں جن کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم بھی اپنی جنسی خواہشات ایک دوسرے سے پورا کر سکتے ہیں۔ لاکیس نے اس شہر کی بہت ہی پیاری اور امیر ترین عورت سے دوستی کی اور پھر اس عورت کو بدفعلی کی طرف مائل کیا۔ اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس کے بعد لاکیس شہر کی عورتوں کے پاس گئی جن کے خاوند ان کے ساتھ ہم بستری نہ کرتے تھے۔ ان عورتوں کو بدفعلی کے طریقے بتائے۔ اس طرح یہ بدفعلی کا کام بہت عام ہونے لگا اور یہاں کی رہنے والی عورتوں میں بھی یہ بدفعلی تیزی سے پھیلنے لگی۔ اس بدفعلی میں سدوم اور گمورہ کی تمام عورتیں مائل ہوتی گئیں۔ جیسے مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے، اسی طرح اس قوم کی عورتیں بھی سرعام ایک دوسرے سے بدفعلیاں کرنے لگیں۔ جب شوہروں نے دوسری عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو دیکھا تو انہوں نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو کچھ نہ کہا، کیونکہ وہ بھی دوسرے مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا گناہ تھا جس نے افزائش نسل کو بڑھنے سے روکا اور قانون کی خلاف ورزی بھی کی۔ جب اس قوم میں یہ بدفعلی تیزی سے
سے پھیلی تو پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم کے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ انہوں نے جب یہ بدفعلی اپنی قوم میں دیکھی تو ان کو منع کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن یہ لوگ بدفعلی کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ لیکن یہی وہ قوم تھی جس نے ایسی بدفعلی کی جو اس سے پہلے نہ پائی جاتی تھی۔ قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر 17 بار کیا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو جو تبلیغ کی، قرآن میں اسے بیان فرمایا گیا ہے، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے یوں دعا کی، اے میرے مولا، اب ان نافرمان لوگوں کے درمیان میری نصرت فرما۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ اللہ کے حکم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے، پھر لوط علیہ السلام کے علاقے سدوم آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بستی کے کنارے گئے، ان انسانی شکلوں والے فرشتوں سے ملے اور ان کو بستی والوں سے بچا کر اپنے گھر لے آئے۔ کچھ روایات میں ہے کہ یہ انسانی شکل کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بستی والوں کا ساتھ دیتی تھی، اس نے یہ بات لوگوں میں پھیلا دی کہ ہمارے گھر میں 3 حسین و جمیل لڑکے تشریف لائے ہیں اور میرے خاوند ان کے بارے میں کسی کو نہیں بتلا رہے۔ لوگوں کا یہ سننا تھا کہ لوگ جمع ہو کر آپ علیہ السلام کے گھر آ گئے۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، جب بستی کے لوگ بھاگتے ہوئے فرشتوں کے پاس گئے کہ لوگ تو پہلے ہی لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، جب بستی والے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے بستی والو، یہ میری بیٹیاں ہیں جو کہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تم خدا کا خوف کھاؤ اور مجھے میرے مہمانوں سے دور نہ کرو، آپ لوگوں میں کوئی شائستہ بندہ نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے یہ الفاظ سن کر بستی کے لوگ بولے، تم جانتے ہو کہ ہم لوگوں کو تمہاری لڑکیوں سے کوئی سروکار نہیں، ہماری اصل خواہش کے بارے میں تم خوب علم رکھتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اس بےہودہ جواب سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لڑکوں کی بدفعلی میں کس حد تک گر چکے تھے۔ جب قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہمت ہارتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، ہم انسان نہیں، ہم تو اللہ کے حکم سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، آپ خود اور اپنے جانثاروں کو لے کر اس علاقے سے چلے جاؤ، ہم اللہ کے حکم سے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ جب لوط علیہ السلام نے فرشتوں کی زبانی اللہ کے حکم کے مطابق اس بستی کو تباہ کرنے کا سنا تو وہ اپنے خاندان کو لے کر چل پڑے۔ پھر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ساری بستی کو اٹھا کر آسمان پر لائے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو بستی والے چیخیں مارنے لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو زمین پر پھینکا اور اس کا ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کے بعد ان لوگوں پر پتھروں کی انتہا کر دی گئی۔ روایات میں ہے کہ ہر پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، وہ پتھر اس شخص کو آ کر لگتا جس شخص کا نام اس پر لکھا گیا تھا، چاہے وہ شخص جہاں بھی موجود ہوتا تھا۔ اندازہ کیجئے دوستو کہ اللہ پاک نے سدوم کی سرسبز بستی کو بدبودار اور کالی جھیل میں بدل کر رکھ دیا ہے، جس کے پانی سے کبھی بھی کسی کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بستی بحیرہ مردار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس بستی کے ارد گرد کے علاقے بنجر اور ریتلے پڑے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس بستی کا ذکر اس طرح کیا، ہم نے اس بستی کو ریتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا ہے ان کے لیے جو سمجھداری رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ ہم جس پرستی یا لواطت کی سزا کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ عبد الرحمن الجزیری نے الفقہ علی المذہب الاربعہ میں فقہائے احناف کے موقف کا خلاصہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ ہم جنس پرستی کی سزا تعزیراً مقرر ہوتی ہے۔ تعزیرات میں حاکم وقت یا عدالت کو اختیار ہوتا ہے کہ مجرم کو ایسی سزا دے کہ جس سے دوسروں کو عبرت ہو اور کوئی اس جرم کی جرت نہ کر سکے۔ کیس کی نوعیت کے اعتبار سے قاضی مجرم کو عمر قید، جرمانہ، ملک بدری یا سزائے موت بھی دے سکتا ہے۔ خیر، ایسا کبیرہ گناہ کہ جس کے لیے اللہ نے پوری بستی کو پلٹ کے رکھ دیا، سوچئے کہ جہاں یہ گناہ آج کل ہو رہا ہے تو کیا ان گھروں پر اللہ کا عذاب نہیں نازل ہوگا؟ اللہ کریم ہمیں اس گناہ کبیرہ سے اپنی پناہ میں رکھے اور تمام شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔